دو شخص تھے، سفر کر رہے تھے۔ دونوں شخص سفر کے دوران بھوک لگی اور دونوں نے اپنے اپنے گھروں سے روٹیاں بنا کر کے سفر کے لیے نکلا۔ سفر کے دوران دونوں کو بھوک لگی، ایک نے کہا کہ کھانا کھایا جائے، دوسرا شخص کہنے لگا ٹھیک ہے کھانا نکالیے۔ دونوں کھانا نکال کر کے رکھا، ایک کے پاس 3 روٹی تھی اور ایک کے پاس 5 روٹی تھی۔ جب دونوں شخص کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، اتنے میں ایک تیسرا شخص تشریف لایا۔ یہ دونوں نے کہا بھائی جان آؤ کھانا تناول فرما لو، آئیے ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجئے۔ وہ تیسرا شخص بھی انہی دونوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ تینوں نے وہ 8 روٹی مل کر کے کھانا کھانے کے بعد، کھانا کھا کے فارغ ہونے کے بعد، جو تیسرا شخص تھا کھانا کھانے میں شریک ہوا تھا، کھانا کھانے کے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے 8 روپیہ دیا اور کہا کہ تم دونوں آپس میں بانٹ لینا۔ وہ شخص چلا گیا جن کی 5 روٹیاں تھی، وہ شخص کہنے لگا کہ میری 5 روٹی تھی، 5 روپے میں لیتا ہوں، تمہاری 3 روٹی تھی، 3 روپے تم لے لو۔ 3 روٹی والا شخص کہنے لگا کہ نہیں، حصہ تو برابر ہونی چاہیے۔ وہ شخص ہمیں 8 روپے دے کے گیا ہے، 4 تم رکھ لو اور 4 میں رکھ لیتا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا نہیں، میری 5 روٹی تھی، 5 روپے تو میرا ہی بنتا ہے، تمہاری 3 روٹی تھی، 3 روپے تم لے لو۔ دونوں میں بحث چھڑ گیا، آپس میں بحثیں کرنے لگے۔ تو 5 روٹی والا شخص کہنے لگا کیسا کرو، ان کا فیصلہ کرنے کے لیے چلتے ہیں، ان کا فیصلہ کیا جائے کہ میں 5 روپے میرا حق میں آتا ہے اور 3 روپے تمہارے حق میں آتا ہے کہ نہیں۔ چلو ان کا فیصلہ کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ 3 روٹی والا شخص کہنے لگا کہ کہاں پہ فیصلہ کیا جائے، کن کی بارگاہ میں جایا جائے کہ ان کی بارگاہ سے ہمیں فیصلہ ملے گا۔ 5 روٹی والا شخص کہنے لگا کہ چلو حضرت عمر فاروق اعظم کی عدالت میں چلتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں جو بھی گیا فیصلہ بالکل صحیح اور درست ہوا، ہم بھی انہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور انہی سے اپنا فیصلہ کرواتے ہیں۔ چلو ہم دونوں چلتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں، ان کی عدالت میں چلتے ہیں، ان کی بارگاہ میں جا کر کے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ دونوں شخص حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد 5 روٹی والا سارا قصہ بیان کرتا ہے، سارا قصہ سناتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم سارا قصہ سننے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ خوشی خوشی تمہیں 3 روپے دے رہا ہے تو تم 3 روپے لے لو، ورنہ اگر حساب کر کے لوگے تو تمہارے حصے میں 1 روپیہ آئے گا۔ اب 3 روٹی والا شخص کہنے لگا یہ تو عجیب و غریب معاملہ ہے، روٹی میری 3 اور حصے میں میرے 1 روپے آئے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم سے کہنے لگا حضور آپ فیصلہ کر دیجئے، اگر میرے حصے میں 1 ہی روپیہ آئے گا تو میں خوشی خوشی 1 روپیہ لے کے چلا جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری 3 روٹی تھی، ان کی 5 روٹی تھی، اب یہ 5 روٹی 8 روٹی ہو گئی، ان 8 روٹی کو 3 ٹکڑے کرو تو 24 ٹکڑے ہوتے ہیں۔ اب ان 24 ٹکڑوں کو 3 جگہ تقسیم کرو تو 8 ٹکڑے تم نے کھایا، 8 ٹکڑے اس نے کھایا اور 8 ٹکڑے جو تمہارا مہمان تھا اس نے کھایا۔ اب 8 ٹکڑے سب نے کھا لیا۔ تمہاری 3 روٹی تھی، تمہارے 3 روٹی کے ٹکڑے ہوئے 9، تمہاری روٹی کے 3 روٹی کے ٹکڑے ہوئے 9
اور ان کے 5 روٹی کے ٹکڑے ہوئے 15. یہ 15 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑا یہ خود کھایا اور 7 ٹکڑا جو بچا وہ مہمان نے کھایا. تمہاری 9 ٹکڑوں تھے، 9 ٹکڑے میں سے 8 ٹکڑا تم نے خود کھایا اور بچا 1 ٹکڑا جو تمہارا مہمان نے کھایا. اب تمہارا 1 ہی روپیہ تمہارے حصے میں آیا ہے. یہ 1 روپیہ لے کے روانہ ہو گئے اور جب جاتے جاتے کہنے لگے کاش اگر 3 روپیہ لے لیتا تو بہتر ہوتا. تو میرے دوستو یہ ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنا انوکھا اور نرالا فیصلہ فرماتے ہیں. ان دونوں شخص کے سوال و جواب میں میرے اور تمام سنیوں کی شان حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر کے دونوں کو واپس کر دیا. تو پتہ کیا چلا کہ عمر فاروق اعظم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں پہ بھی فیصلہ کرانے کے لیے جو جاتے ہیں ان کو بالکل صحیح اور درست فیصلہ کا جواب ملتا ہے. اسی طرح وہ 3 روٹی اور 5 روٹی والے شخص کے سوال و جواب میں کہا کہ تمہارے حصے میں 1 روٹی آئے. تمہارے جو مہمان تھا اس نے تمہارے حصے کا 1 ٹکڑا کھایا، تمہارے حصے میں 1 روپیہ آیا. وہ 1 روپیہ لے کے وہ دونوں شخص روانہ ہو گئے.